بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مہتاب حیدر ایک نئے ایپیسوڈ کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ جس موضوع پہ میں نے بات کرنی ہے وہ موضوع ایک مشکل موضوع ہے۔ مشکل موضوع اس وجہ سے ہے کہ پاکستان میں ایک روایت رہی ہے کہ جب کوئی شخص اس جہان فانی سے رخصت ہو جاتا ہے تو عموماً ہم اس کے بارے میں کوئی بری بات نہیں کرتے۔ میں جو پاکستان کی سوسائٹی کی روایات ہیں ان کو مد نظر رکھتے ہوئے جو جنرل پرویز مشرف کی رحلت ہے اس پہ ان کی ذات کے بارے میں کوئی گفتگو نہیں کروں گا، لیکن کچھ اجتماعی چیزیں ضرور ہیں جن کا میں سمجھتا ہوں کہ ذکر کرنا ضروری ہے۔ ان کا جو دور ہے، جو انہوں نے ملٹری کو کے ذریعے اس ملک پہ حکمرانی کی، اس حکمرانی کو ناجائز اور غیر قانونی اور بیونڈ کانسٹیٹیوشنل اس کو میں قرار دیتا ہوں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ پاکستان کے ایک آئین ہے، اس آئین سے ماورا کوئی بھی شخص، کوئی بھی جو انسان ہے، اگر وہ کام کرتا ہے تو وہ کام غیر آئینی اور غیر قانونی ہے۔ اس ان کے پیریڈ کے دوران آج جو ہم پولیٹیکل یا اکنامک کرائسس دیکھ رہے ہیں، مجھے یاد آ گیا وہ دن جب ایل ایف او کو ایک لیگل فریم ورک آرڈر وہ انٹروڈیوس کروانے کے لیے آئے، اور پی ٹی وی ہیڈ کوارٹر میں مجھے یاد ہے کہ ایک پریس کانفرنس تھی، بڑا جاؤ جلال تھا، بڑی شان و شوکت تھی ان کی، اور مجھے یاد ہے کہ ہمارے ایک بڑے سینئر کولیگ ہیں، انہوں نے کچھ تلخ سوالات کیے ان سے، تو مشرف صاحب نے بڑا برا منایا تھا، اور مجھے یاد ہے کہ میں بھی ہاتھ کھڑا کرتا رہا، مجھے موقع نہیں ملا تھا ان سے سوال کرنے کا۔ مجھے یقین ہے کہ اگر میرے بھی سوال کرنے کا موقع ملتا تو وہ اس ٹائم اس پہ بھی برا مناتے، کیونکہ میں ان سے یہ سوال میرے ذہن میں جو تھا، میں جو کرنا چاہتا تھا وہ یہی تھا کہ یہ جو ایل ایف او ہے، یہ جو آپ انٹروڈیوس کروانے جا رہے ہیں اور یہ کہہ رہے ہیں کہ اس سے ملک میں پولیٹیکل سٹیبلٹی آئے گی، یہ سیڈز پلو کر رہا ہے ایک نئے ایرا کے، جو کہ پولیٹیکل انسٹیبلٹی کے نام سے یاد رکھا جائے گا۔ کافی لوگ یہ بات کرتے ہیں کہ ان کے دور میں اکنامک پرفارمنس بہت اچھی تھی۔ میں آپ کو بتاؤں کہ دیکھیں، میں اکانومی کو دیکھ رہا تھا اور مجھے جو شوکت عزیز صاحب کی اکنامک پالیسیز تھیں ان سے میں اتفاق نہیں کرتا تھا، لیکن بعد میں بھی ان کا دور گزرنے کے بعد بھی کوئی پاکستان کی صورتحال بدل نہیں، لیکن میرا جو پوائنٹ آف ویو تھا وہ یہی تھا کہ آپ بنیادی جو فنڈامنٹلز ہیں اکانومی کے، ان کی بنیاد پہ یہ گروتھ حاصل نہیں کر رہے۔ یہ پاکستان کی اکانومی کا جو بوم اینڈ بس سائیکل ہے اسی کا سہارا لے کر، چونکہ ہم یونائٹڈ اسٹیٹس کی رائٹ سائڈ پہ کھڑے ہیں تو ہمارے پاس ڈالر بڑی زیادہ تعداد میں آ رہے ہیں، یا ہمارے لون کی پیرس کلب کے آپ کو یاد ہوگا ریشیڈیولنگ ہو گئی تھی تو ہمارے پاس سپیس ایک بن گیا تھا، لیکن ہم نے اس سپیس کو اس طرح سے استعمال نہیں کیا جس طرح سے استعمال کرنے کی ضرورت تھی۔ وہ جو پیسے آئے وہ پاکستان کے دو سیکٹرز کے اندر گئے، ایک پراپرٹی کے اندر اور ایک اسٹاک ایکسچینج کے اندر، اور یہ دونوں سیکٹر ان پروڈکٹیو تھے۔ آج وقت نے ثابت کر دیا کہ وہ جو بعد میں اس زمانے میں کرتا تھا وہ بالکل ٹھیک تھی، کہ آپ جب ان پروڈکٹیو سیکٹرز کے اندر ان چیزوں کو اور اس پیسے کو استعمال کریں گے، ایک ببل اکانومی کریٹ کریں گے، تو وہ کبھی بھی پروڈکٹیو، سسٹینیبل اور کوالٹیٹیو گروتھ نہیں ہوگی۔ بہرحال ان کی زمانے میں یہ ساری باتیں رہیں، اور وہ الٹیمیٹلی وہی ہوا کہ جیسے ہی ان کا اقتدار ختم ہوا 2007-8 میں وہ انٹرنیشنل مارکیٹ میں بھی پرائسز بڑھ گئیں اور ہمیں آئی ایم ایف کے پروگرام میں واپس جانا پڑا تھا، پیپلز پارٹی الیکشن جیت کر جب آئی تو، کیونکہ میرے خیال میں اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں تھا۔ جو اکانومی کے فنڈامنٹلز تھے اور ان کے پاس یہ موقع تھا کہ وہ ان فنڈامنٹلز کو ٹھیک کرنے کے لیے کام کرتے۔ ایک اور چیز میں سمجھتا ہوں
میں اپنے دیکھنے والوں کو یاد کروانا چاہتا ہوں کہ جب ان کا ٹینیور کا آخری ٹائم شروع ہوا، آخری 2-3 سال جو تھے، اس دوران انہوں نے ایک ڈیبیٹ جنریٹ کی تھی پاکستان میں، اور وہ ڈیبیٹ تھی کہ ہمیں جو واٹر ریزروائرز ہیں، جو کالا باغ ڈیم ہے یا باقی واٹر ریزروائرز ہیں، ڈیمز ہیں، وہ بنانے چاہیے۔ میں سمجھتا ہوں ان کے دور کو میں ناکامی کا دور اس لیے قرار دے دوں گا کہ وہ جو پاکستان کے بنیادی فنڈامنٹلز ایشو تھے ان کو، اور ان کا بارے میں انہیں پتہ تھا، ان پہ اتنی طاقت ہونے کے باوجود وہ فیصلہ نہیں کروا سکے۔ اس ٹائم جتنی ڈیبیٹ کروا کے آخر میں وہ فیوٹائل ہوئی ساری ڈیبیٹ، وہ میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے ساتھ ان کے دور میں زیادتی ہوئی ہے۔ اس دور میں یہ کالا باغ ڈیم یا بادشاہ ڈیم یا باقی جو بڑے ڈیمز ہیں، ان میں کسی ایک یا دو کے اوپر بہت تیزی سے کام ہونا چاہیے تھا، لیکن ان کا جو 10 سال کا غیر آئینی اور غیر قانونی اقتدار تھا، اس میں اس پہ کوئی کام نہیں ہوا۔ جن لوگوں کے ساتھ ان کے دور میں بڑی زیادتی ہوئی وہ پولیٹیشنز ہیں۔ اس میں ڈاکٹر عبدالقدیر خان کا نام نہ لیا جائے تو وہ بھی زیادتی ہوگی، ان کے ساتھ بڑی زیادتی کی گئی۔ اور آخر میں سمجھتا ہوں کہ اگر ہم سیٹھ وقار جو جج تھے ان کا ذکر نہ کریں تو وہ بھی ایک طرح سے میں اس کو زیادتی قرار دے دوں گا۔ اب ان کا معاملہ، اب وہ اللہ کے حضور پیش ہو گئے ہیں، اور وہاں پہ کسی کی طاقت کی بنیاد پہ نہیں، بلکہ اپنے جو آپ کے اعمال ہیں ان کی بنیاد پہ فیصلہ ہوگا۔ کسی کے انڈیویجول کے بارے میں پریڈکشن تو نہیں کر سکتا کہ اس کے ساتھ کیا معاملہ ہوگا وہاں پہ، لیکن ایک بات میں ضرور کر سکتا ہوں کہ دیکھیں، جو ہمارے انفرادی زندگی کی غلطیاں ہوتی ہیں کسی بھی شخص کی، وہ اگر کسی شخص کے ساتھ زیادتی اس نے کی ہے اور اس نے معاف کر دیا ہے تو وہ شاید معاف ہو جائیں، اللہ پاک بھی ان کو معاف کر دیں۔ لیکن کچھ انڈیویجولز کی اجتماعی غلطیاں ہوتی ہیں اور کچھ قوموں کی اجتماعی غلطیاں ہوتی ہیں، اجتماعی اور کلیکٹیو غلطیاں اس طرح سے میرے کہنے سے، آپ کے کہنے سے نہ معاف ہوتی ہیں اور نہ ہی وہ ختم ہوتی ہیں۔ تو وقت وہ فیصلے کرتا ہے، اور جو وقت کا فیصلہ ہوتا ہے وہ ہمیشہ ٹھیک ہوتا ہے۔ ہم ان کی آخرت کی اور اس کی زندگی کے بارے میں تو کوئی نہیں بتا سکتے، لیکن آج وقت نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ وہ جو بنیادی طور پہ سو کالڈ پاکستان کی اکانومی اور پاکستان کی سیاست اور معاشرت کے اوپر سو کالڈ اصلاحات کی بات کر رہے تھے، وہ ساری کی ساری پاکستان کی بربادی کا، پاکستان کی تباہی کا اور پاکستان کی جو بنیادی معاشرے کا فیبرک ہے اس کے حوالے سے اچھی ثابت نہیں ہوئی۔ اگر ضیاء الحق کے ساتھ ان کا کمپیریزن کیا جائے تو وہ میں سمجھتا ہوں کہ دو ڈکٹیٹرز کا کیا کمپیریزن کرنا۔ ضیاء الحق صاحب اپنے دور کے اور ویسے بھی بڑے منافق قسم کے بندے تھے، یہ کم از کم پرویز مشرف لبرل تھے، منافق کم از کم نہیں تھے، جو بات دل میں ہوتی تھی وہ منہ پہ بھی کر دیتے تھے، تو یہ ان کی ایک انڈیویجولی ایک اچھی بات تھی۔ لیکن اگر کلیکٹیولی دیکھا جائے تو ان کے دور کو شاندار دور نہیں قرار دیا جا سکتا، لیکن ان کی آخرت اور اس کے بارے میں کوئی بات نہیں کرنا چاہتا۔ صرف یہ ہے کہ آپ دعا اور امید یہ ہے کہ پاکستان میں آئندہ اس طرح کے غیر آئینی، غیر قانونی کام کوئی نہ کرے، تاکہ اس کے جب اس طرح کا کوئی مرحلہ ہو تو ہمیں یہ ساری گفتگو کرنے کی نوبت نہ آئے۔ مہتاب حیدر کو نئے ویلاگ تک اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔